اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، اور جو ریئل سکسیس ہے از دا سکسیس ہیئر آفٹر، جو اس دنیا کے بعد جو ابداً ابدا آخرت کی دنیا ہے، وہ تو ہمارے لیے ریالٹی میں دنیا ہے، اور اس کے بعد جو یہ ایک دنیا آنے والی ہے، جب ہماری یہاں سے ہم رخصت ہو جائیں گے اس دنیا سے، تو ہم ایک اور ورلڈ میں چلے جائیں گے جو آخرت ہوتا ہے، اور وہاں کی لائف جو ہے وہ پرماننٹ ہے۔ اسی لیے اسی کی لائف کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، پرماننٹ محنت کرنی ہے۔ جو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ ایک کوشچن پیپر ہے، تو کوشچن پیپر کیا کس قسم کا ہوتا ہے نا، تو کبھی ڈیفیکلٹ آتا ہے، کبھی ایزی آتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے اس کے لیے محنت کس اعتبار سے کی ہوگی۔ مگر جو دنیا ہے اس میں رہنے کے لیے جو ایک سلیبس ہے وہ ہمیں مل چکا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے آگے لے جانا ہے۔ تو جب ہمیں یہ بات پتہ ہے، ہمیں سلیبس پہلے سے پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں کرامن کاتبین کیسے وہ لکھتے رہتے ہیں ہمارے اعمال کو، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے قبر میں کون کون سے سوال ہوں گے جیسے ہم قبر میں جائیں گے۔ تو جب ہمیں سارا پیپر جو ہے لیک ہو چکا ہے، کوشچن پیپر سب پتہ ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، ون بائی ون ہمیں محنت کرنی ہے، آخرت کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو جو آج آپ کو میں نے کچھ باتیں بتائیں، اس میں سے سب سے پہلے توکل، اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے، ٹرسٹ ان اللہ، اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ سو فرسٹ آف آل ٹرسٹ، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ٹرسٹ اس بات پہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے، جو بھی اس نے میرے لیے رکھا ہوگا وہ بیسٹ رکھا ہوگا۔ دوسری بات شکر، جس کو ہم گریٹیٹیوڈ بولتے ہیں، تو شکر ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے اس کے اوپر شکر کرنا ہے۔ جیسے میرے پاس ایک پین ہے، اور اس پین سے میں لکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی صلاحیت عطا کی کہ میں لکھ رہا ہوں، تو میں نے اس پین سے جتنے بھی الفاظ لکھے اس کا، اور میں نے اس کے لیے دماغ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دماغ دیا، ہاتھ پیر دیے، مجھے بولنے کی صلاحیت دی، تو مجھے بالکل فٹ اینڈ ہیلدی رکھا۔ تو یہ کیا کم ہے جس کے لیے ہم شکر ہمیشہ کرنا چاہیے۔ جو بھی ہمارے پاس ہے اس کے لیے شکر کرو، اور جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ آپ مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو دینے والے ہیں، بٹ اس کے اوپر آپ رنج مت کرو۔ دیکھو بہت لوگوں کے پاس گاڑی ہے، بنگلے ہیں، کروڑ روپیز ہیں، کروڑ آف روپیز ہیں، اور اربوں میں بھی ہیں، ملینئر ہے، بلینئرس ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ دیکھیے مطلب بہت بڑے کیپٹلسٹ لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس ساری چیزیں ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پاس ہیلتھ نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ہیلتھ ہے، ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ہے ہمارے پاس، اور اگر کسی انسان کے پاس ہیلتھ ہے تو سب سے بڑا شکر گزار تو اس کو اللہ تعالیٰ کا بننا چاہیے۔ میں بات کر پا رہا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میری باڈی ٹھیک ہے، میں فٹ اینڈ ہیلدی ہوں، تو اس پہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اور جو ہے اس پہ شکر کرو، اور جو نہیں ہے اس کو مانگو، بٹ رنج مت کرو۔ ہمیشہ یہی بات یاد رکھنی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو۔ تو پہلی بات ٹرسٹ ان اللہ، اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کریں گے وہ انہوں نے بہترین کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اور دوسری بات گریٹیٹیوڈ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں بلیسنگز دی ہیں اس پہ ہم شکریہ ادا کریں، اور جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کو آپ مانگو ضرور، مانگنے میں کوئی بات نہیں ہے، بٹ آپ ایک بات کیجیے، رنج نہیں کرنا ہے اور کوسنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو شکر کرتے رہنا ہے ہمیشہ، اور پیشنس۔ تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ابھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو پیشنس بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیشہ صبر سے کام لینا ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو ٹیسٹ میں اسی لیے ڈالتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے کلوز آ جائے۔ اور ہمیں ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ پاور آف دعا، اگر ہمیں کوئی بھی مشکلات زندگی میں آتی ہے تو ہمارے پاس ایک اچھا ویپن ہے، ایک بہت اچھا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف تہجد میں اٹھ سکتے ہیں، اور سپلیکیشنز کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ امید رکھیں گے جب بھی ایک سچے دل سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بہت قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو پہلی بات جو میں پھر سے دہرا رہا ہوں، ٹرسٹ ان اللہ۔ دوسری بات توکل، یہ موٹیویشنل تھاٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کر رہا ہوں۔ پہلی بات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ٹرسٹ ان اللہ مینس توکل کرنا ہے۔ دوسری بات گریٹیٹیوڈ، شکر کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تیسری بات ہر مشکلات میں صبر رکھنا ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ ہر ہارڈشپ کے ساتھ ایز ہے، ہر ہارڈشپ کے بعد، ہر مشکلات کے بعد ایز ہے، تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔
اور پاور آف دعا تو ہے ہی ہے کہ ہمیشہ جو بھی مشکلات آتی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے راہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دعا میں کتنی طاقت ہے. جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کی جب مدد ہوتی تھی دعاؤں کے ذریعے، جب وہ دعا کرتے تھے اور وہ دعا قبول ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ اب بھی وہی اللہ ہے. بٹ جو مسئلہ اور جو فرق آ چکا ہے وہ ہم میں فرق آ چکا ہے. ہم ویسے نہیں رہے جیسے کہ ہمیں نہ چاہیے تھا. ہم ویسے دعا نہیں مانگتے جیسے صحابہ مانگتے تھے. ہم ویسے اعمال نہیں کرتے جیسے صحابہ کرتے تھے. دیٹس وائی ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی مشکلات ہو اس پہ آپ صبر کرو. اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی بات اللہ تعالیٰ سے منوانی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس دعا کے راستے ہمیشہ کھلے ہیں. تہجد میں اٹھو، نمازوں میں مانگو، خوب مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. اور ہمیشہ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، سیلف امپروومنٹ کرتی رہنی ہے. کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی لیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر انسان 99 ایئرس کا بھی ہو اور اس کے بعد بھی پورے زندگی اس نے گناہ کیا ہے اور آخر میں بھی آخر کے اس کو 2 ہی دن بچے، ایک ہی دن بچا ہو، ایک ہی گھنٹہ بچا ہو، اور اس کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اگر اس پہ ریپینٹنس ہو، اگر اس میں ریپینٹنس ان دا سینس اگر اس میں پچھتاوا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی مغفرت کر دے گا. تو ہمارے پاس کسی کے پاس 10 سال بچے ہیں، کسی کے پاس 15 سال بچے ہوں گے، کسی کے پاس 2 گھنٹے بچے ہوں گے. جو بھی ٹائم آپ کو ابھی مل رہا ہے اس میں آپ اس کو غنیمت جانو اور اس کے بعد آپ اپنے آپ میں ہمیشہ ہر دن امپرومنٹ لانے کی کوشش کرو. جیسا بیہیویئر میرا آج تھا ویسا اب نہیں ہونا چاہیے. اور اپنا محاسبہ کیا کرو. شام کو اٹھ کر سونے سے پہلے تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچا کرو کہ ہم نے دن میں کیا کیا کیا، ہم نے دن میں کتنے گناہ کر دیے. اور اس پہ آپ کو ریپینٹنس ہونا ہی چاہیے، پچھتاوا ہونا ہی چاہیے. اور ایسا دل میں بٹھانا ہے کہ آج رات کو جب میں سو جاؤں اور سونے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے مطلب روبرو ہوں. سونے سے پہلے میں اپنے بستر میں بیٹھوں اور اس کے بعد میں مانگوں اللہ تعالیٰ سے اور اپنے گناہوں کو پہلے یاد کروں کہ میں نے دن میں کیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ تو عفو کرنے والے ہو، آپ میرے گناہوں کو آج ہی میرے سونے سے پہلے ہی سارے گناہوں کو عفو کر دو، معاف کر دو. اور آپ کو پرپس اینڈ میننگ آف لائف پتہ ہونا چاہیے. دیکھو ہمارا جو مقصد ہے نا دنیا میں آنے کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. تو اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تو ہمیں ان کی لائف کو دیکھنا چاہیے اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے. تو عبادت یہ ہمارا پرپس ہے. ڈاکٹر، انجینئر وہ بھی ٹھیک ہے مگر وہ ایم نہیں. ہمیں ایم اور جاب جو ہے ہمارے گزر بسر کے لیے اس کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے کلوز آ کے کیا کیا کر سکتا ہے. اور ہم اگر دنیا میں بھیجے گئے تو ہمارا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ کیا ہمارا مقصد مدعا کھانا کھانا ہے؟ کیا ہمارا مقصد اور مدعا یہ جاب کرنا ہے؟ کیا ہمارا مقصد اور مدعا صرف یہ ریلیشن شپ نبھانے ہیں، ماما پاپا ان کے ساتھ میں بیٹا ہوں کسی کا میں بھائی ہوں؟ کیا یہی ریلیشن نبھانے ہیں یا ہمیں اس دنیا میں رہ کے جنت کمانی ہے؟ تو اپنے ایم کو پہچانو. ٹھیک ہے نا. جتنے بھی ہمارے ساتھ لائف میں جڑے ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے تو آپ جوک آؤ، اچھے سے آپ ہمارے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ آپ اس پورے موٹیویشنل لیکچر میں کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں. اور لاسٹ جو میں بولنا چاہتا ہوں، ہمیشہ آپ قائم رہو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. کافروں نے، ظالموں نے کتنے ہی ظلم کیے بٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنے پیار سے پیش آتے تھے. تو اسی لیے جو بھی آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں چاہے وہ آپ کے ظلم کریں بٹ آپ کو سنت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور پیار بانٹنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے لاسٹلی کہ جو لائف ہے یہ ٹیمپوریری ہے، یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہم کچھ ہی عرصے کے لیے آئے ہیں اور یہ کچھ ٹائم کے بعد، اس ٹائم کے بعد ہمیں ایک اور زندگی ملے گی جو ابداً ابدا ہوگی، آخرت کی زندگی، جب ہماری آنکھیں جو ہے نا کلوز ہو جائیں گی. تو اس کے لیے محنت کرتے رہو. تو امید کرتا ہوں جو آج کا لیکچر ہے اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا کچھ موٹیویشن ملا ہوگا. اور اگر کسی کو کوئی سوال ہے وہ مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں. ابھی میں یہاں پہ لائیو ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بھی
میں عنقریب لائیو لاتے رہوں گا اور میں آپ کی فل مدد کروں گا، آپ کو موٹیویٹ کرتا رہوں گا. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لائیو میری طرف سے، اس میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ توکل کرنا ہے، ٹرسٹ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پہ، کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا ہے، پیشنس رکھنا ہے ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ دعا کی بات کو سمجھنا ہے، اور ہمیشہ مطلب کائنڈنیس رکھنی ہے، دیالو بنے رہنا ہے، رحم دلی سے پیش آنا ہے، کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحم دل تھے، اور اپنے رشتہ داروں سے اچھے سے سلوک کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہ یہ لائف جو ہے یہ ٹیمپوریری ہے، یہ کوئی پرماننٹ لائف نہیں ہے. ہمارا جو مقصد ہے، ایم ہے، الٹیمیٹ ایم، وہ دنیا میں رہ کر آخرت کو کمانا ہے اور جنت حاصل کرنا ہے. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو میری طرف سے آپ کے لیے، میں لائیو میں آیا.